فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد اسلامی ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا حزب و نصب جب پیغمبر اسلام حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن 632 عیسوی میں وصال ہوا تو کئی ایسے سوالات ابھرے جن کی بنیاد پر بعد ازاں مسلم دنیا کی جماعتوں کی تشکیل ہونے والی تھی۔ مثلا امت مسلمہ کی قیادت پر وراثتاً کس کو اختیار حاصل ہوگا؟ کون اس کا دینی و اخلاقی رہنما اور سیاسی رہبر ہوگا؟ اب جب کہ نبی کریم جسمانی طور پر اس دنیا میں نہیں رہے تو کون عقیدہ و قانون کے مطابق فیصلے کرے گا؟ اب کیسے نجات ملے گی جبکہ اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے زندہ ہادی وفات پا چکے؟ اس قسم کے بے شمار سوالات جن کا سامنا ابتدائی مسلمانوں کو اس وقت ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ فقط ایک سوال کی صورت میں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اب مسلمانوں کا صحیح رہنما اور جائز امام کسے ہونا چاہیے؟ کچھ لوگوں کے لیے اس کا جواب ایک شخصیت یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات میں پنہا تھا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود فرمائی تھی۔ وہ منصب رسالت کے ابتدائی ایام سے لے کر رسول اکرم کے آخری ایام تک ان کے ہمراہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے کرائی۔ نیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے والد نامدار تھے۔ آپ کے حمایتی جو شیعان علی کے طور پر جانے گئے، ان کے دعوے کے مطابق رسول کریم نے بحکم الہی حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور امر الہی سے فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہونے والے ورثاء کو بطور امام الامت چنا۔ لہذا شیعہ تاحال یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آئمہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اہل بیت میں سے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز و برکات کا منبع ہیں۔ صرف انہی آئمہ کو وہ اختیار مہیا کیے گئے ہیں جو انسانیت کی نجات کے لیے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے کئی لوگوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بزرگ صحابہ کرام پر ٹھہرا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام یکے بعد دیگرے پیغمبر خدا کے جانشین یا خلیفۃ الرسول تسلیم کیے گئے۔ وہ لوگ جو قیادت کے اس موقف کی پیروی کرتے تھے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ اسلام کی سنی شاخ میں ڈھل گئے۔ انہوں نے یہ نام اس لیے اپنایا کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اکرم کا طرز زندگی اس طرح منتقل ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی بڑی مخالفت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کی گئی، جو بنو امیہ کے سرکردہ قائد تھے، جن کا تعلق مکہ کے ایک اشرافیہ خاندان سے تھا اور جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کے ابتدائی ایام میں بھی مخالفت کی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا شمار چوٹی کے مسلمانوں میں ہونے لگا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اموی خلافت کی داغ بیل ڈال سکیں۔ یہ خاندان تقریباً 1 صدی تک برسر اقتدار رہا، حتیٰ کہ سن 750 عیسوی میں بنو عباس نے جو امامت کے دعوے دار تھے انہیں ختم کر دیا۔ اسلام کی اس پہلی صدی کے دوران ان علاقوں میں بڑی دور رس تبدیلیاں رونما ہوئیں جو بعد ازاں مسلم دنیا کا حصہ بننے والے تھے۔ اولین مسلمان جو اب تک عرب سے سرزمین عراق، ایران، شام، مصر اور افریقہ میں پھیل چکے تھے، انہوں نے ان علاقوں میں نئے شہر تعمیر کیے اور ان میں آباد ہوئے۔ انہوں نے ان علاقوں میں رہنے والے مقامی لوگوں کے ساتھ جو صدیوں سے یہاں آباد تھے میل جول پیدا کیا، نیز ان کی تعلیمات اور روایات کا ورثہ بھی پایا۔
اس قسم کے میل جول نے نئے سوالات کو جنم دیا کہ مسلمان کسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام فقط عرب کے قبائلی لوگوں کے لیے مخصوص ہے یا اس کے دروازے تمام نو مسلموں کے لیے بھی کھلے ہیں؟ مسلمان ہونے سے اصلاً کیا مراد ہے؟ ایمان و عمل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا ایک مومن کے لیے محض عقیدہ رکھنا کافی ہے یا اسے ایسے اعمال و رسومات بھی انجام دینے ہوں گے جو بڑی حد تک باضابطہ صورت اختیار کرتے جا رہے تھے؟ قوانین اور رسومات کا تعین کون سے عوامل کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے متن کو کس طرح سمجھا گیا ہے اور اس کی تشریح کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ علم حقیقی کیا ہے اور یہ کن سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان سوالات کی تہ میں سچے اور برحق ہادی کی پیروی کرنے کی ہماگیر فکر کار فرما تھی۔ شیعت کا آغاز، زیدی مکتبہ فکر۔ دو سنی خلافتیں یعنی بنو امیہ 661 عیسوی تا 750 عیسوی اور بنو عباس 750 عیسوی تا 1258 عیسوی، جنہوں نے فاطمیوں سے قبل حکمرانی کی، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز وارث اور صحیح نمائندے ہیں۔ لیکن ان تمام ادوار میں مسلمانوں کی شیعہ جماعتیں اپنے اس عقیدے پر کاربند رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی و دنیاوی منصب در حقیقت آل رسول کے پاس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کی براہ راست اولاد میں سے ہیں۔ اس دوران شیعہ حضرات میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں سچے آئمہ کون ہیں؟ حضرت زید بن علی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے اور شیعوں میں زیدی مکتبہ فکر کے بانی ہیں، اور انہی کے نام سے یہ مکتبہ فکر منسوب ہے کہ عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے ورثہ میں سے کوئی بھی امام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عدل قائم کرے اور سر عام اپنے دعوے کا اعلان کرے۔ لیکن کئی شیعوں کے مطابق امامت کا منصب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزندوں کے لیے ہی مختص تھا۔ امامی شیعہ۔ جیسے ہی خاندان بنو امیہ کا شرازہ بکھرا اور بنو عباس کی خلافت کا بول بالا ہوا، ایک اور شیعہ شاخ 8ویں صدی عیسوی میں نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جو اس پورے ہنگامہ خیز دور میں مدینہ میں مقیم تھے اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات پر مبنی شیعہ عقیدے کے اصولوں کی ترویج کے لیے وقف کی تھی، ان کے ارد گرد امامی شیعہ جمع ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہدایت اور نجات علم سیکھنے اور عقل کے استعمال کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ نیز آپ نے یہ تعلیم بھی دی کہ سیدھے راستے کا اعلیٰ ترین علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کو اپنے منتخب پیغمبروں اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے، جو آخری نبی اور امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اپنے جد امجد تھے۔ ان کے بعد الہی ہدایت ان کے صحیح جانشین حضرت علی علیہ السلام اور پھر الہی امر سے منتخب انہی کی نسل سے ہونے والے ان کے فرزندوں کی معرفت حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آئمہ کرام کے ذریعے جاری رہی۔ اسی علم کی بدولت ہی اہل بیت کے آئمہ قرآن مجید میں موجود حق کو جان سکتے تھے، جن کے باطنی معنی کا علم فقط اللہ کے منتخب ہادیوں کے پاس ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ صحیح قیادت کا حق اللہ کی جانب سے منتخب رہبروں کا ہے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے لیے جانشین مقرر فرمایا، جیسا کہ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا۔ سیاسی اختیار اور خلافت کا حق بھی الہی امر سے انہی کا ہے، لیکن خواہ ان کے پاس سیاسی اختیار ہو یا نہ ہو، امامت کا جائز اختیار کسی صورت نہیں بدلتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ملی، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا تھے، اور پھر ان کے والد گرامی
حضرت امام باقر علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ امامت پانے سے پہلے علم، حکمت، ہدایت اور معرفت حق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات میں سمو دیے گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مریدوں کی فہم و بصیرت کے مطابق دین میں تصور امامت کی مرکزی حیثیت کی وجہ سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اکثر امامیہ کہلائے جانے لگے۔ شیعہ ائمہ اور ان کے مرید اموی خلفاء کے عہد خلافت کے دوران کئی عشروں تک ظلم و استمداد برداشت کرتے رہے۔ بنو امیہ کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہا کہ ان کی خلافت کے دعوے دار انہیں چیلنج کریں گے۔ سن 750 عیسوی میں عباسی انقلاب نے دمشق میں بنو امیہ کا تختہ الٹ دیا، مگر ورثائے علی علیہ السلام اور ان کے مریدوں کو عباسی خلافت، جن کا نیا دارالخلافہ بغداد میں تھا، میں بھی ظلم و جبر کی ایک نئی لہر کا سامنا پڑا۔ عباسیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کی اولاد سے ہونے کے سبب وہ خاندان رسول اور حقیقی اہل بیت کا حصہ ہیں اور امام و خلیفہ کے القابات کے وہی راست حقدار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام سے پیدا ہونے والے آئمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست ورثہ میں سے تھے کو برداشت نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں علویوں کو عباسیوں نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی لوگوں کو قید و بند کی سزائیں دیں۔ اسماعیلی اور اثناعشری شیعہ ظلم و جبر کے اس ماحول میں جبکہ عباسی خلافت کے کارندے امامی شیعوں کا تعاقب کر رہے تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ آپ کی رحلت امامیوں کے درمیان ایک بڑی تقسیم کا سبب بنی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں نسخ کا اعلان فرمایا ہے، جن کے بارے میں کچھ تاریخی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وفات سے پہلے اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے امامت ان کے بیٹے حضرت محمد بن اسماعیل علیہ السلام کو ملی۔ تاریخ میں ان کے ماننے والوں کو اسماعیلی شیعہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کچھ دوسرے ایسے تھے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ نسخ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت موسیٰ کاظم کے نام پر جاری کی گئی۔ بعد ازاں یہ جماعت اثناعشری یا 12 اماموں کے ماننے والوں کے نام سے پہچانی گئی۔ شیعوں کے ان دونوں گروہوں نے عباسیوں کے شدید مظالم کا سامنا کیا۔ حضرت موسیٰ کاظم جو 7ویں اثناعشری امام تھے کو گرفتار کیا گیا، جیل میں بند رکھا گیا اور کہا جاتا ہے کہ عباسی خلیفہ کے حکم پر انہیں زہر دے دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے مکہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد اسماعیلی شیعہ امام حضرت محمد بن اسماعیل علیہ السلام خاموشی کے ساتھ مدینہ چلے گئے اور عباسی کارندوں سے بچتے بچاتے انہوں نے مشرق کی جانب خوزستان کی طرف رخ کیا، جو کہ ایران و عراق کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ اسماعیلی دعوت کا ظہور، دور صدر۔ سن 765 عیسوی کے آس پاس حضرت امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام کی شناخت اور رہائش کے بارے میں صرف چند ہی با اعتماد رفقا باخبر تھے، جنہوں نے آپ کا پتہ مخفی رکھا تھا، مگر وہ خود آپ سے رابطے میں تھے۔ واقعات کے اس اہم موڑ کی بدولت آئندہ 150 صدی کے عرصے کو اسماعیلی تاریخ میں دور سطر کہا جاتا ہے۔ اسی زمانے کے دوران جبکہ اسماعیلی ائمہ کی شناخت اور ان کی رہائش کو ماں سوا بہت ہی با اعتماد مریدوں کے مخفی رکھا گیا، ایک منظم تحریک جو دعوت کے نام سے موسوم تھی اٹھی۔ اس دعوت نے مسلم دنیا کے طول و عرض میں زور پکڑا۔ اس تحریک نے سطر میں رہنے والے اسماعیلی ائمہ کی پہچان کو فروغ دیا اور ائمہ کے عظیم مقاصد کے لیے بیعت کے حصول کو بھی ممکن بنایا، جو بعد میں فاطمی ریاست کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ سلمیہ اسماعیلی ائمہ کا خفیہ مسکن۔ اس وقت سلمیہ کچھ گھروں کے مجموعے پر مشتمل ایک قصبہ تھا، جنہوں نے شہر کے مختلف اضلاع کی صورت اختیار کی، جو قصبوں کے بیچوں بیچ گزرنے والی ایک شاہراہ کے ساتھ ساتھ واقع تھے۔ قریب ہی واقع قدیم عیسائی عبادت گاہوں کے کھنڈرات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ قصبہ کبھی ایک قدیم آبادی تھا، لیکن بعد ازاں
عباسی دور میں قرب و جوار سے ہجرت کرنے والوں کی وجہ سے دوبارہ آباد ہوا تھا۔ ایسا اس زمانے کے اکثر قصبات کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس کے نمایاں آثار میں گورنر کا ایک محل، رہائشی اضلاع، رونق سے بھرپور بازار اور سب سے بڑھ کر مرکزی مسجد کی دیواریں اور مینار تھے، جو مقامی لاوے سے نکلنے والے کالے پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ رہائشی عمارتوں میں ایک محل تھا جس کی اونچی دیواریں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ کسی اہم اور اعلیٰ ترین شخصیت کا مکان ہے۔ سلمیہ کے لوگ اس مکان کے مالک کو جانتے تھے کہ وہ ہاشمی خاندان کے ایک باعزت اور مالدار بیوپاری تھے، لیکن مسلم دنیا کے صرف چند بااعتماد لوگوں کا گروہ ہی اس کی اصل شناخت اور اس عمارت کے مقصد سے آگاہ تھا۔ 9ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہ محل اسماعیلی دعوت کے خفیہ مرکز کے طور پر استعمال ہونے لگا، اور یہ امام عبداللہ المہدی علیہ السلام کا گھر بھی تھا۔ اس وقت شاید سلمیہ کے رہائشی چند ہی افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ تصور کیا ہوگا کہ آئندہ عشرے میں واقعات کا ایسا سلسلہ رونما ہوگا جس کے نتیجے میں امام عبداللہ المہدی علیہ السلام پہلے امام و خلیفہ بن جائیں گے، اور وہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھیں گے جو بحیرہ روم کے ساحلوں تک پھیلے گی۔ انصاف اور سچائی کی حکمرانی۔ دور سطر کے دوران، جس کا آغاز 8ویں صدی عیسوی میں حضرت امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام کی پوشیدگی میں چلے جانے سے ہوا، اسماعیلی دعوت نے مسلم دنیا، بالخصوص افریقہ، یمن، عراق، ایران اور سندھ میں کئی لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت کے قیام کا بیڑا اٹھایا جو انصاف اور شیعہ افکار کے مطابق سچائی کی حکمرانی پر مبنی ہو، جو عباسیوں کی حکمرانی کا خاتمہ کرے گی، جسے کئی لوگوں نے ظالمانہ تصور کیا اور جس کی جگہ مسلم دنیا کے افق پر علوی اسماعیلی آئمہ لینے والے تھے۔ 9ویں صدی عیسوی کے ابتدائی اشروں میں اسماعیلی دعوت کافی منظم ہو گئی، جس کے کئی مدارج تھے۔ خوف اور ظلم کی فضا میں رازداری سب سے زیادہ اہم تھی۔ دعوت کی تنظیم کا سربراہ حجت یعنی امام کا ثبوت اور ضامن کہلاتا تھا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ ان ابتدائی سالوں میں حجت حضرت امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام کے نمائندے تھے۔ بعد ازاں فاطمی دور میں حجت امام کے بیٹوں اور جانشین ائمہ کو سمجھا گیا، جن کی اصل شناخت پوشیدہ رکھی جاتی تھی۔ دائی کی اصطلاح لفظ دعوت سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی اعلانیہ دعوت دینے والے یا بلانے والے کے ہیں۔ ایک دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حضرت امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام کی امامت کی شناخت کرائے اور انہیں دین حق کی تعلیم سے آراستہ کرے۔ دائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اہل کتاب کے ادیان کی بنیادی تعلیم سچا دین یعنی دین حق ہے، جو ایک آفاقی و ابدی سچائی ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے والے پیغمبران کو مبعوث فرمایا، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی امتوں کے لیے قوانین، رسومات اور قواعد و ضوابط کا اعلان فرمایا۔ ان سب کو دین کی ظاہری تعبیرات قرار دیا گیا، جبکہ ان کے پیغام اور تمام دینی کتب یعنی تورات، انجیل اور قرآن مجید کی باطنی حقیقت انہی آفاقی سچائیوں پر مشتمل تھی۔ اس دعوت کو قبول کرنے والے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بتائے گئے بنیادی شیعہ عقیدے پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے ہر ناطق کے ساتھ ایک وسیع کو بھی مقرر فرمایا ہے، جو بطور شارع وحی کرتا ہے اور نئے مریدوں کو باطنی سچائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وسیع ان کے بیٹے حابل علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت پطرس علیہ السلام، اسی طرح حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع حضرت علی ابن طالب علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد دین اسلام کی روح کی وضاحت اور قرآن مجید کے باطنی حقائق بتانے اور سمجھانے کا کام ائمہ کو سونپا گیا، جو حضرت علی علیہ السلام کے بعد آئے۔
لہذا امام کو تسلیم کرنا ہر اس شخص کے لیے اشد ضروری ہے جو نجات پانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اسماعیلی دعوت مسلم دنیا کے طول و عرض میں پھیلنے لگی، لوگ جوق در جوق اس کی طرف مائل ہونے لگے، حتیٰ کہ 9ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں پہلے سے قائم طاقتور اور علمی طور پر فعال عباسی ریاست میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ اضطراب اور بد امنی نے ان کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سیاسی گروہ بندیوں کی وجہ سے بے ایمان خراج وصول کنندگان کو حوصلہ ملا کہ وہ ناحق و نامناسب ٹیکس وصول کر کے دربار اور بے مہار سپاہیوں کے بڑھتے ہوئے وظائف کی ادائیگی کریں۔ جیسے جیسے ریاستی گرفت کمزور پڑتی گئی، کسان مشکلات سے دوچار ہونے لگے، تجارت مان پڑ گئی اور قانون کی حکمرانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جس کی وجہ سے شہروں میں بغاوت اور فسادات نے جنم لیا۔ اس سیاسی، سماجی اور معاشی مشکلات کے تناظر میں اہل بیت نے تعلق قائم رکھنے والے امام کی قیادت میں عدل پر مبنی حکومت کے قیام کی تحریک نے عوام میں بڑی پذیرائی حاصل کی اور عوام کی کثیر تعداد کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ عام لوگ اسماعیلی دعوت کے کئی پہلوؤں کی جانب راغب ہوئے۔ بالخصوص علم کے حصول پر زور نے ایران اور عراق کے کئی ادبی حلقوں کو اپنی طرف کھینچا، جبکہ انصاف و نیک حکمرانی کی دعوت نے عام لوگوں کو حوصلہ دیا جو موجودہ حاکموں سے نالاں تھے۔ ان میں عراق اور شمالی افریقہ کے صحرا کے بدو اور دیہی آبادیاں شامل تھیں۔ طویل عرصے سے منتظر حضرت مہدی کے جلد نمودار ہونے کی دعوت ان کے کانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ مہدی، جس کے لغوی معنی سچے ہدایت یافتہ کے ہیں، پر ایمان اسلام کے ابتدائی اشروں سے کئی مسلم جماعتوں کے عقیدے کا ایک اہم و ضروری جزو رہا ہے۔ اسے کئی احادیث سے تقویت ملتی ہے جو حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، جن میں آپ نے حضرت مہدی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ دنیا میں آ کر اسے انصاف سے ایسے ہی بھر دے گا جیسے کہ یہ کبھی ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ المہدی کی اصطلاح سے ملتی جلتی ایک اور اصطلاح القائم ہے، جس سے مراد انصاف اور نیکوکاری کو بحال کرنے کے لیے اٹھنے والے کے ہیں۔ اگرچہ مسلم امت کے مختلف گروہوں کے درمیان مہدی کی پہچان، اس کے ظہور کا وقت، اس کے کردار اور فرائض کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مگر اس کے باوجود مختلف گروہوں کے درمیان اس تصور کے بارے میں اچھی خاصی یکسانیت بھی پائی جاتی تھی کہ بلا شبہ ایک مہدی اور قائم امت محمدی کو سچے راستے پر بحال کرنے کے لیے ظاہر ہوگا۔ اسماعیلی دعوت کے اندر بھی حضرت مہدی علیہ السلام کی شناخت کے بارے میں مختلف تصورات نے فروغ پایا۔ کچھ کے لیے امام مہدی علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام خود تھے، جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ ظاہر ہوں گے، جو 1 صدی سے زائد عرصے سے سطر میں تھے، مگر وہ اللہ کے مقرر کردہ نجات دہندہ کے طور پر واپس آنے والے تھے۔ تاہم دوسروں کے لیے اور سلمیہ میں دعوت کے قائدین کے لیے حضرت مہدی حضرت محمد بن اسماعیل علیہ السلام کے ورثہ میں ایک زندہ امام تھے، جن کے ظہور کے اعلان میں ابھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ اسی وجہ سے کئی دیندار اسماعیلیوں نے سن 909 عیسوی میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے اپنی توجہ کا رخ شمالی افریقہ کی طرف کیا۔